صبر ایوب کسے کہتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کسے کہتے ہیں؟ کائنات کے اندر صبر ایوب کتنا مشہور ہے، اگر اس پر گفتگو تو ایک نیا عنوان نکلتا ہے، لیکن اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ اندازہ فرمائے، لیکن اللہ پاک اسے صبر ایوب کا ثواب، جو بیوی کی اذیتوں پہ تکلیف پہ صبر کرے، صبر ایوب کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ کہاں نبی کا صبر، اللہ رب العزت نے ان کے صبر کے بارے میں فرمایا نعم العبد، وہ ہمارا کتنا اچھا بندہ۔ اللہ اکبر، جتنی تکلیف آئی، جتنی مصیبت آئی، جتنی بلائیں آئی، حضرت ایوب نے کبھی شکوہ تک نہیں کیا، شکایت تک نہیں کیا۔ صبر ایوب کیا ہے؟ بچے اللہ اکبر دیواروں کے نیچے دب کے مر گئے۔ حضرت ایوب کو کسی نے کہا ایوب تمہارے سب بچے مر گئے، ایک ہی لمحے میں سب بچوں کا مر جانا، پہاڑ بھی ہل جاتا ہے۔ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن بچوں کے پیر میں کانٹا چبھے انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر بچہ تیزی سے بائک لے کر کے بھاگ جائے تو جب تک وہ گھر لوٹ نہیں جاتا، اچھے سے اچھے انسان کا دل میں دل نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، سوچ منتشر ہو جاتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت ایوب کے پاس جب آنے والا یہ خبر لے کر آتا ہے ایوب تمہارے سارے بچے دب کر کے مر گئے ہیں، حضرت ایوب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عظمت دیکھیں، صبر ایوب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایوب اس پر بھی الحمدللہ ارشاد فرماتے ہیں میرا ہے ہی کچھ نہیں، اولاد تو اللہ کی امانت ہے، دیا تو بھی الحمدللہ، لیا تو بھی الحمدللہ۔ یہ صبر ایوب ہے۔ اس صبر ایوب کا تصور کون کر سکتا ہے؟ فی الحال پھر اس کے بعد مویشی مر گئے، گھر اجڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ جسم میں آبلے پڑ گئے، جسم میں آبلے پڑ گئے، پورے جسم میں اللہ رب العزت نے بیماری ڈالی۔ اچھے سے اچھے دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت ایوب غار میں تشریف لے گئے، اور جب غار میں گئے تو نہ کھانا نہ پانی، کوئی چیز نہیں۔ حضرت ایوب نے اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ایوب مکمل صبر کا پیکر بنے تھے، بلکہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں کہ ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ کر حیرت بھی حیرت میں مبتلا تھی، حیرت بھی حیرت میں ڈوب گئی ہوگی۔ کوئی ایسا بھی صبر کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت ایوب کی بیماری نے جب آپ کے دل پہ حملہ کیا اور آپ کی زبان پہ حملہ کیا تو حضرت ایوب کی چیخ نکل گئی، ایوب علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ایوب تھے بڑے خوبصورت، بہت مالدار تھے، اولاد بھی بہت تھی، تو حضرت ایوب کی چیخ نکلی تو اللہ نے فرمایا میرے ایوب کیا میری شکایت کر رہے ہو؟ صبر ایوب دیکھ، میرے ایوب کیا میری شکایت کر رہے ہو؟ عرض کرتے نہیں مولا، تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ بیماری نے پورے جسم پہ حملہ کیا، میں نے تو صبر ہی کیا۔ تو کہا پھر اب یہ بیماری زبان پر آ رہی ہے، بیماری دل پہ چڑھ رہی ہے، تو چیخ نکل رہی۔ کہا کیوں چیخ نکلتی؟ جب پورا جسم قربان کیا تو زبان اور دل کیوں بچانا چاہتے ہو؟ عرض کرتے مولا وہ بھی اپنے لیے نہیں، وہ بھی تو تیرے لیے، اس لیے کہ زبان سلامت رہے گی تو زبان سے تیرا ذکر کروں گا، اور دل سلامت رہے گا تو دل میں تیری یاد باقی رہے گی۔ سب کچھ قربان کرنا ہے لیکن دل اور زبان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اس بیماری کو کہہ دے کہ جو کچھ کھانا ہے کھا لے، لیکن ایوب کی زبان اور دل باقی رہے، تاکہ زبان پر تیرا ذکر رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ارشاد ہوتا ہے ایوب پھر اپنا پیر زمین پر مارو، اور پیر زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اس میں غسل کیا، تو غسل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسی غسل سے آپ کو شفا عطا فرمائی، اور پھر پہلے سے زیادہ حسن دیا، پہلے سے زیادہ جمال عطا کیا، اور جو بچے دب کر مر چکے تھے ایک لمحے کے اندر
اللہ نے پھر وہی بچے لوٹا دیے، مویشی لوٹا دیے اور بچے بھی مل گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ بچے تو دیے ہی دیے، پھر بعد میں جب اللہ اکبر ایوب گھر لوٹے ہیں تو اس میں اللہ نے اور مزید بچے آپ کو عطا فرمائے، اور پھر فرمایا نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے جسے ایوب کہتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی گئی۔ اللہ اکبر۔